امریکی اخبار نے جو بھارتی حکومت کی سرپرستی میں دہشت گردی ہو رہی ہے، ریاستی یعنی کہ دہشت گردی، اس کو بے نقاب کیا ہے واشنگٹن پوسٹ۔ جی ہاں، واشنگٹن پوسٹ کی سٹوری ہے کہ بھارتی جو خفیہ ایجنسی ہے را، جی ہاں، وہ پاکستان کے دنیا بھر میں اب تو یہ چیخ و پکار ہو رہی ہے، یعنی کینیڈا میں، امریکہ میں جو سکھ جو ہیں ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، بالکل ان کو ہلاک کیا جا رہا ہے۔ اور پاکستان میں بھی واشنگٹن پوسٹ کی رپورٹ ہے کہ را نے نشانہ بنا کے لوگوں کو ہلاک کیا ہے، ہاں جی، اور جن کو اس نے سمجھا کہ جناب سو کال یہ دہشت گردی کی کارروائیوں میں ملوث ہیں۔ اب دیکھیے، اور اس کے بعد کیا کرتے ہیں، یہاں وہ ان کے بھارتی آتے نہیں ہیں، یہاں ان کے اپنے ایجنٹ نہیں آتے، یا وہ خود نہیں ہوتے، وہ کلبھوشن یادو نہیں آتے یہاں، اس کا وہ یہاں سے یعنی دبئی کے ذریعے، یو اے ای کے ذریعے آپریٹ کرتے ہیں۔ وہاں ان کے جو لوگ بزنس مین ہیں، جو لوگ ایسے موجود ہیں، وسائل فراہم کرنے والے، ہاں جی، یہاں سے قاتل جو ہیں وہ ہائر کیے جاتے ہیں، صحیح، اور فیسیلیٹیٹرز الگ ان موجود کو ہوتے ہیں۔ فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں، ان کو رقوم کی ادائیگی ہوتی ہے۔ یہی مقامی لوگوں کو، وہ طے در طے معاملہ ہے نا، ہاں جی، وہ مقامی لوگوں کو بھرتی کر کے ان کو کہتے ہیں فلاں کو ٹارگٹ کرو، فلاں کو ہلاک کر دو، اجرتی قاتل، ہاں، اور لوگ ہلاک کیے جا رہے ہیں۔ اور ہماری اس کے بعد جو اجیت دوول نے یہ کہا تھا نا کہ بھائی یہ جو جب ایک ایٹمی طاقت بن گئی نا پاکستان، اب ایٹمی طاقت جو ہے نا اس پر حملہ نہیں کیا جاتا، اس پہ تو پھر اور طریقے سے وہ ڈیل کیا جاتا ہے۔ اچھا، اب انہوں نے جس طریقے اسرائیل نے کیا تماشا کیا دنیا بھر میں، وہ اسماعیل کیا لوگ کتنے لوگ مارے، ہاں جی، مخالفین اپنے سارے، سلمانی کو دیکھیے کس طرح قتل کیا گیا، اسماعیل حنیہ کو کیسے قتل کیا، اور کہتے ہیں کہ وہاں جو رپورٹیں چھپ رہی ہیں کہ ان کا اے سی خراب ہو گیا تھا کمرے کا، ہاں جی، جب تہران میں ٹھہرے ہوئے تھے، ہاں جی، تو اے سی خراب ہو گیا، اگر وہ چلے گئے کمرے سے باہر چلے گئے، کافی دیر باہر رہے، اگر ٹھیک کر دیا واپس آ گئے، وگرنہ ان کو پتا اے سی اگر کمرے میں نہ ہوتے وہ ہلاک نہ ہوتے، وہ نشانہ نہ بنتے۔ ایک لمحے کی رپورٹ یعنی کہ، اور انہوں نے وہاں جناب اسرائیل نے ایران کے اندر کارروائی کر کے اور ان کو شہید کر دیا، اور کتنے حماس کے لوگ مارے گئے، کتنے حزب اللہ کے، اور ایران کے اندر ایران کے سائنسدان، ہاں جی، ایران کے کمانڈر، ان کو نشانہ بنایا آٹومیٹک گن سے، یعنی کہ جہاں سے نشانہ بنایا جا رہا ہے وہاں کوئی شخص موجود نہیں ہے، صرف گن ہے بس، اور وہ آٹومیٹک۔ آپ نے یہ ایک اپنی انٹیلیجنس کا نیٹ ورک پھیلا کے لوگوں کو اس طریقے سے قتل کرنا شروع کیا۔ اب بھارت جو ہے وہ بھی اس کے نقشے قدم پہ چل رہا ہے۔ صحیح، اس کا مقابلہ سر کیسے کیا جائے پھر؟ وہ اب یہ ہے ایک ہاہاکار مچی ہوئی ہے۔ کینیڈا نے تو شدید احتجاج کیا ہے، اور کینیڈا کے بھارت کے تعلقات بھی کافی خراب ہوئے ہیں، امریکہ میں بھی اس کے اوپر پریشر پڑ رہا ہے۔ لیکن اب یہ پاکستان جو ہے، ظاہر ہے ہماری ایجنسیاں بھی برسر کار ہیں، ان کو روکنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ قمر چیمہ صاحب سر ہمارے ساتھ ہیں، قمر چیمہ صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ قمر صاحب السلام علیکم۔ السلام علیکم شامی صاحب۔ یہ جو آج واشنگٹن پوسٹ نے تو بڑی تفصیلی رپورٹ چھاپ دی، اور ہم بھی یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں ایسے لوگ نشانہ بنائے جاتے ہیں جو تحریک آزادی ہے، کشمیر سے جڑے ہوئے ہیں، یا یہاں جو ہم اپنے بھائیوں کی مدد کر رہے ہیں اخلاقی طور پر یا سفارتی طور پر یا سیاسی طور پر، ان کو قتل کیا جاتا ہے، نشانہ بنایا جاتا ہے سلیپر سیلز کے ذریعے۔ اور یہ جو ہے، یہ روش جو ہے، ہم کس طرح اس کا سدباب کر سکتے ہیں، اور کس طریقے سے یہ انڈین ایجنسیز جو ہیں ان کو ایک واپس دھکیل سکتے ہیں، لگام ڈال سکتے ہیں۔ بہت شکریہ شامی صاحب، سلمان صاحب۔ دیکھیں شامی صاحب، آپ خود اپنے انٹرو میں کہہ رہے تھے جس طرح کہ اسرائیل اس طرح کے کام کرتا تھا، اور اب انہوں نے بھارت میں بھی کرنے شروع کر دیے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ بھارت کا یہ سارے کا سارا جو نیٹ ورک تھا یہ ایکسپوز ہو گیا ہے شامی صاحب۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان تو بہت پہلے سے لگا ہوا کہہ رہا تھا کہ دیکھیں انڈیا پاکستان کے اندر ایسے لوگوں کو ٹارگٹ کر رہا ہے۔ شامی صاحب، آپ کو پتہ ہے پچھلے سال قطر نے 9 نیوی کے جو انٹیلیجنس کے لوگ تھے ان کو پکڑا، سزائے موتیں دی۔ نریندر مودی نے جا کے اسپیشل
स्पेशल रिक्वेस्ट की कतर से और उनको माफ किया गया है। मैं कतर की बात कर रहा हूं। कनाडा से शामी साहब इसी वजह से, और अमेरिका से जो रॉ चीफ है उनको निकाल दिया गया, और ये 50 साल बाद ये ऐसी वाकया हुआ है कि इस वक्त इंडिया की रॉ की प्रेजेंस नॉर्थ अमेरिका में मौजूद नहीं है। शामी साहब, पाकिस्तान तो शोर मचा रहा है, बात कर रहा है इंटरनेशनल कम्युनिटी को कि स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म इसे कहते हैं कि आप किसी किराए के कातिल को पकड़ते हैं और दूसरे मुल्क में जाके सिस्टमैटिकली कत्ल करना शुरू कर देते हैं। शामी साहब, पाकिस्तान तो अपनी बात कर रहा है, लेकिन आपको पता है कि मालदीव्स के अंदर अभी वॉशिंगटन पोस्ट की कल की रिपोर्ट है कि इंडिया नहीं चाहता था कि मौजूदा सदर प्रेसिडेंट मोहम्मद मोइज़ू आए, और वो फॉर्मर प्रेसिडेंट नशीद और साले को लेके आना चाहते थे, और उस सिलसिले में $6 मिलियन, ये वॉशिंगटन पोस्ट कह रहा है कि $6 मिलियन भी रख लिए गए थे कि अगर नशीद जीत भी गया तो उसको इंपीच करें। सो इंडिया के ये जो फुटप्रिंट्स हैं, जिसमें वो नॉर्थ अमेरिका में भी एक्सपोज हुआ है, मिडिल ईस्ट में शामी साहब एक्सपोज हुआ है, और साउथ एशिया में इस वक्त बांग्लादेश के अंदर इंडिया आउट कैंपेन चल रही है। सो अभी देखना यह है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को, पर्टिकुलरली नॉर्थ अमेरिका, कनाडा, अमेरिका और यूरोप को देखना है कि क्या वो एक ऐसी रियासत जो दूसरे मुल्कों में हुकूमतें भी गिराना चाहती है, वहां पे लोग उनके बारे में कैंपेन्स भी चला रहे हैं कि यहां पे निकलें, और अब ये कनाडा और अमेरिकन को मार रहे हैं वहां पे जाके, क्या ऐसी रियासत के साथ ऐसे ही ट्रीट करना है जैसे वो कर रहे हैं?